اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بھی دینداری کی فکر کرتے ہیں اور اپنے متعلقین اور اپنی بیوی اور بچوں کی دینداری کی فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک مسلمان کو اپنی دینداری کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں اور اپنی بیویوں اور اپنے متعلقین کی دینداری کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دینداری کے جو راستے ہیں کہ ہماری اولاد کس طرح دیندار ہوں گی، کون سا سبب اختیار کیا جائے، ان سبب کو اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور یوں فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری بیویوں کو اور ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اور یہ بات سن لے، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویاں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کہ بچے اور بیویاں نیک اور دیندار، متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اگر ہم نے معیار مقرر کر لیا ہے کہ ہمیں دنیا میں سکون، ہمیں دنیا میں عزت اور سربلندی اسی وقت نصیب ہوگی جب ہمارے بچے اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کر لیں گے، انجینئر کی ڈگریاں حاصل کر لیں گے، ڈاکٹر کی ڈگریاں حاصل کر لیں گے، اس وقت ہمیں سکون نصیب ہوگا، اس وقت ہمیں چین ہوگا اور تمام راحتوں کے سامان ہمارے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تو ان کی خام خیالی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارے دل کا سرور، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے نیکی اور متقی اور پرہیزگاری کے راستے پر گامزن ہوں۔ اگر ہم نے اپنے اولادوں کو دیندار نہیں بنایا، نیک نہیں بنایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفات سے متصف نہیں کیا، تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے نہ دنیا میں راحت کا سبب بن سکتی ہیں، نہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں خسارے اور گھاٹے کا سبب بنے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح ہمیں خود نیک بننا فرض ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا ضروری ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اس وقت دعا کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے اور ہماری نسلوں کو جو ہمارے بعد آنے والی ہیں ان کو بھی نیک اور متقی اور اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میری نسلوں کو نماز کا پابند بنا دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے یوں فرمایا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے ہمارے پروردگار، آپ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک آپ دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم خود نیک بنیں، اور ہماری اولادیں اس وقت تک نیک نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم خود نیک نہیں بنیں گے۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو دینداری کا راستہ تھا، ان کو دین پر چلانے کا راستہ تھا، اس سے ہٹا کر ہم مغربی تہذیب کا دلدادہ بنا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیج کر وہی تہذیب ان کے رگ و پے میں داخل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب بچہ بولنے لگے تو ان کی زبان پر سب سے پہلا کلمہ اللہ کا جاری ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا جاری ہونا چاہیے۔ اس کو سب سے پہلے دین سکھاؤ،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلاؤ۔ لیکن آج ہمارے بچے غیروں کی تہذیب میں ڈھل کر غیروں کے ہو رہے ہیں، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں مشنری میں پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو متقی بنا کے ہم اپنے لیے سکون اور راحت کا سامان مہیا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی دین اور دنیا دونوں برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری اولادوں کی، ہمارے ماتحتوں کی نماز چھوٹتی ہے تو ہمارا دل تلملا جانا چاہیے، بے چینی اور بسکون ہو جانا چاہیے، جب تک کہ اولاد نمازی نہ بن جائے۔ اولاد اگر نمازی ہے تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، ہمارے وہ لخت جگر ہے، دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی راحت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے تمام سامان آپ کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعیہ المرأۃ الصالحہ، دنیا بہت کم نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہتر جو نفع اٹھانے کی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ کہ اگر تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں نیک ہیں تو دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہیں اور آخرت میں بہتر